ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر فرح آغا کے ساتھ فیبرائل فٹس کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی بخار کے دوران بچوں میں پڑنے والے دوروں کے حوالے سے، اکثر و بیشتر ایک سوال جو بہت زیادہ ریلیونٹ بھی ہے جو والدین کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پڑنے والے دورے کیا بچے کے ذہن پر اثر انداز ہوں گے یا آگے چل کر اس کا مستقبل کیسا ہوگا؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور بیکاز ظاہر ہے جن ماں باپ کے بچوں کو ایک دو دفعہ اس طرح کا مسئلہ ہو چکا ہو ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے ذہنی نشو و نما کے حوالے سے. جی، تو یہ میں بتانا چاہوں گی کہ جو ٹپیکل فیبرائل فٹ میں نے بتایا کہ بخار میں ایک دفعہ جھٹکا لگنا، 5 منٹ سے کم ہونا اور جسم کے دونوں طرف لگنا، جو ہے اس کا جو ٹپیکل فیبرائل فٹ ہے اس کا ذہنی نشو و نما پہ کوئی برا اثر نہیں ہوتا. بچہ بالکل نارملی گرو کرتا ہے، اس کے سارے مائل سٹونز جو ہیں بالکل نارمل ہوتے ہیں، نارمل طریقے سے اسکول جائے گا اینڈ دا چائلڈ از گوئنگ ٹو بی پرفیکٹلی فائن. کوئی اس کو یعنی مستقل طور پر کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا؟ نہیں، کوئی مستقل طور پہ پرابلم نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ایک چیز اور جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اکثر یہ سوال بھی آتا ہے کہ لانگ ٹرم میں کوئی ٹریٹمنٹ ہے کہ بچے کو اگلی دفعہ یہ فٹس نہ پڑیں؟ جی، وہ کئی دفعہ انسسٹ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کو کوئی لمبی دوائی کیوں نہیں دی، کیونکہ دیکھیں دوائی جو لمبی دورانیے کے لیے دی جاتی ہے مرگی وغیرہ کے لیے وہ بہت لمبے عرصے کے لیے دی جاتی ہے، اور فیبرائل فٹ از این ایپیسوڈ جو ہوا اور ختم ہو گیا، تو اس کے لیے کوئی بھی دوائی لمبے عرصے کے لیے ہے ہی نہیں، وہ صرف اسی ایپیسوڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور یوزلی تو اگر ٹپیکل ہے تو وہ خود ہی رک جاتا ہے، ایک فٹ ہوا اور ختم ہوا رک گیا، اور آپ جو ہے بخار کنٹرول کرنے کی دوا دیتے ہیں، مگر جھٹکے کے لیے لمبے عرصے کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی بھی دوائی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گی عوام کو؟ اتنے سارے پیغام دیے ہیں، تھوڑا سا میں ان کو سمرائز کر دوں کہ فٹس میں جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ یہ کہ جو انفیکشس ایجنٹ ہیں جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جو ویکسینز آپ کے پاس اویلیبل ہیں جو آپ بچوں کو لگوا سکتے ہیں وہ ضرور لگوائیں، تاکہ وہ دورے نہ، وہ فٹس نہ پڑیں جو جیسے جو میننجائٹس کی وجہ سے ہیں. اینڈ سملرلی روٹا وائرس جو کہ کامنسٹ کاز ہے ڈائریا کا، اس کے لیے بچوں کو ویکسینیٹ کیجیے تاکہ کم از کم روٹا وائرس کی وجہ سے ڈائریا نہ ہو اور ڈائریا کی وجہ سے پھر دوبارہ جھٹکا نہ لگے. اینڈ اپارٹ فرام اٹ جسٹ امپروو دا نیوٹریشن اینڈ دا ہائیجین سو دا چائلڈ از گوئنگ ٹو بی ہیلدی. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائیں اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. اچھا، آپ کو بلانے کا شکریہ. بس آئی ہوپ کہ میسیج لوگوں تک جائے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. بالکل. ناظرین، جاتے جاتے پروگرام کے اختتام میں جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر مدافعت بہت اہم ہوتی ہے، اس کو شروع سے لے کے آخر تک بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. بہترین تحفہ جو اپنے جو بھی والدین بنتے ہیں وہ اپنی اولاد کو جو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی ویکسینیشن کا عمل کمپلیٹ کروایا جائے اور اس کے اندر کوئی کوتاہی نہ کی جائے، کیونکہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو مستقل طور پر اپنے باقیات چھوڑ جاتی ہیں جن کے ساتھ بچے کو عمر بھر رہنا پڑتا ہے. اور جیسے کہ پولیو کا معاملہ ہے اور بھی بیماریوں کا معاملہ ہے، ویکسینیشن کے عمل میں کوتاہیاں بار بار سامنے آتی رہی ہیں. ہمیں سب سے زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اس چیز کو مکمل کریں، صحیح طور پر مکمل کریں اور صحیح وقت پر مکمل کریں تاکہ آپ کا بچہ ایک صحت مند زندگی گزار سکے. رہی بات فیبرائل فٹس کی، تو پہلی دفعہ جب بچے کو دورہ پڑتا ہے تو یہ معاملہ واقعی بہت زیادہ تشویشناک ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ آپ معالج سے رجوع کر کے اس چیز کو رول آؤٹ کروا لیں کہ ان دوروں کی وجہ کہیں کوئی ایسی تو نہیں جو مستقل دوروں کی وجہ بن جائے یا جو دماغ کو پہنچنے والے نقصان کو ظاہر کر رہی ہو. ایک دفعہ یہ چیز کلیئر ہو جائے تو میرے خیال سے یہ اتنا زیادہ پریشان ہونے والا معاملہ نہیں ہے. بس اس حساب سے اپنی زندگی کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوتا ہے اور بچے پر تھوڑا زیادہ توجہ دینی ہوتی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.